اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 68 سے 77 تک پڑھیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے افلم یدبر القول، کیا ان لوگوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا، اس قرآن میں تدبر نہیں کیا؟ ام جاہم، کیا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے ما لم یاتی آباہم الاولین، جو ان کے اگلے آباء و اجداد کے پاس نہیں آئی تھی؟ تو کیا وحی کا نازل ہونا اور رسول کا من جانب اللہ مبعوث ہونا انہیں اس لیے عجیب لگ رہا ہے کہ ان کے باپ دادا یعنی بنو اسماعیل پر اس سے پہلے کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی ان کی طرف اس سے پہلے کوئی رسول یا نبی آیا تھا؟ یعنی یہ کتابیں بھی ازل سے اللہ تعالیٰ انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء اکرام پر نازل کرتا رہا ہے، اور رسول بھی وقتاً فوقتاً ہر دور میں ہر زمانے میں اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتے رہے ہیں۔ یہ کوئی نئی چیز تو نہیں، یہ کوئی رسول نیا تو نہیں کہ ایک نئی چیز آ گئی ہے جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا ام لم یعرفوا رسولہم، کیا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں؟ فہم لہ منکرون، تو اس لیے وہ اس سے مغارت محسوس کر رہے ہیں، اس کے منکر ہو رہے ہیں۔ یعنی انہوں اس رسول کی 40 سالہ زندگی ان کے سامنے ایک ثبوت ہے، ایک نمونہ ہے۔ کیا اس رسول کو یہ جانتے پہچانتے نہیں؟ کیا یہ رسول ان کے لیے کوئی نئی شخصیت ہے؟ ایک زندگی کا لمبا عرصہ ان کے سامنے اس رسول کا گزرا ہے، اور یہ اس کو صادق اور امین بھی مانتے ہیں، پھر بھی اس رسول کی بات سے انکار کر رہے ہیں، اس کے منکر ہو رہے ہیں۔ ام یقولون بہ جنۃ، یا وہ کہتے ہیں کہ ان پر کچھ جنون کا اثر ہو گیا ہے؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ آپ پر آسیب کا اثر ہے یا آپ کو جنون ہو گیا ہے؟ یعنی یہ ان کا گمان ہے۔ بل جاءہم بالحق، بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لایا ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، لیکن ان کی اکثریت حق کے لیے حق کو ناپسند کرتی ہے۔ یعنی یہ رسول اس قوم کے سامنے حق لے کر آیا ہے، لیکن اس قوم کی جو اکثریت ہے وہ حق کو ناپسند کرتی ہے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرتا لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، تو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے اندر ہے سب بگڑ جاتے۔ لفسدت یعنی بگاڑ پیدا ہو جاتا، فساد برپا ہو جاتا، آسمان اور زمین اور جو کچھ ان آسمان اور زمین کے اندر ہے۔ یعنی ان کافروں کی، ان منکروں کی اگر خواہشات کی بات، ان کی خواہشات کو مان لیا جائے، حق ان کی خواہشات کی پیروی کرے، تو یہ زمین و آسمان کا جو نظام ہے یہ درہم برہم ہو جائے گا۔ حق ان لوگوں کی خواہشات کے مطابق نہیں ڈل سکتا، بلکہ انہیں خود کو حق کے مطابق ڈالنا ہوگا اور اس کی پیروی کرنا ہوگی۔ بل آتینہم بذکرہم، بلکہ ہم تو لائے ہیں ان کے لیے نصیحت، ان کا ذکر، فہم عن ذکرہم معرضون، تو وہ اپنے ہی ذکر سے منہ پھیر رہے ہیں۔ یعنی ہم تو اس قرآن میں ان کا ذکر لے کر آئے ہیں، ان کے لیے نصیحت لے کر آئے ہیں، اور وہ اپنی نصیحت سے منہ پھیرے جا رہے ہیں۔ ام تسألہم خرجن، کیا اے محبوب آپ ان سے کسی خراج کا، کسی ٹیکس کا مطالبہ کر رہے ہیں، کسی معاوضے کا، کسی اجر کا اجر مانگ رہے ہیں؟ فخراج ربک خیر، تو آپ کے رب کا اجر بہت بہتر ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہاں دراصل خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ مشرکین مکہ سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے عقل کے اندھو ذرا سوچو تو صحیح،
تمہارے شاعر اور قصہ گو تو تم لوگوں سے اجر و انعام چاہتے ہیں، مگر ہمارا رسول تم سے کبھی اس نے کسی اجر کا، کسی معاوضے کا مطالبہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے اپنی اس خدمت کے عوض تم سے کوئی اجرت طلب کی ہے؟ ان کو تو ان کے رب کی طرف سے جو اجر و انعام ملنے والا ہے وہ پوری دنیا کے خزانوں سے بہتر ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ، اور بے شک آپ بلاتے ہیں ان کو اِلَى صِرَاطٍ مستقیم، صراط مستقیم کی طرف، یعنی اے مکہ والو میرا رسول تو تمہیں صراط مستقیم کی طرف بلا رہا ہے، وہ تم سے کسی معاوضے کا طلبگار نہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، عن صراط ناقبون، وہ اس راستے سے انحراف کرتے ہیں، یعنی جن کا آخرت پر یقین نہیں وہ صراط مستقیم سے انحراف کرتے ہیں، وہ اس راستے کو پسند نہیں کرتے۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ہم رحم کریں ان پر، وَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن دُرٍ، اور دور کر دیں ان سے ما بِهِ مِن دُرٍ جو تکلیف ہے، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو وہ ضرور بڑھتے چلے جائیں گے، طغیانہم اپنی سرکشی میں، یامہون اندھے ہو کر۔ یعنی ان آیات سے، ان آیہ مبارکہ سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ وہ دور ہے جب مکہ والے کسی قحط سالی میں مبتلا تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان پر رحم کریں اور ان کی اس تکلیف کو دور بھی کر دیں، لیکن پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں، بلکہ یہ آگے بڑھتے جائیں گے اپنی سرکشی میں، اپنی طغیانی میں اندھے ہو کر آگے بڑھیں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تھا، یعنی اس سے مراد شدید قحط اور خشک سالی کا وہ عذاب ہے جس میں اہل مکہ کئی سال تک مبتلا رہے، اور جس کی وجہ سے ہر شخص کو جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ اور پھر ابو سفیان مدینے میں آئے تھے، اپنی رشتہ داری کا واسطہ دے کر آپ سے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کی قوم تباہ و برباد ہو رہی ہے، اللہ سے دعا کریں۔ تو فرمایا کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تھا، فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، تو اس کے باوجود انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار نہیں کی، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ ہی وہ گڑ گڑائے، یعنی ہمارے اس قحط سالی کا، ہمارے اس عذاب کا مقصد تو یہ تھا کہ یہ جاگیں، ان کی آنکھیں کھلیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، لیکن وہ نہ تو انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کی اور نہ وہ اس کے سامنے گڑ گڑائے۔ حتیٰ اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید، یہاں تک کہ جب ہم نے کھول دیں گے بہت سخت عذاب کا دروازہ، فاذا ہم فیہ مبلسون، تو وہ اس میں بالکل مایوس ہو کر رہ جائیں گے۔ اب یہ بابزا عذاب شدید کون سا ہے؟ یعنی یہاں تک کہ جو لوگ اس دنیا میں اس رسول پر ایمان نہیں لائے، جب ان پر موت آئے گی اور موت کا فرشتہ آئے گا تو یا قبر کے عذاب ان پر کھلے گا، ان پر حقیقت عیاں ہوگی، تو پھر وہ مایوس ہو جائیں گے، پھر وہ خواہش کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں جائیں اور نیک عمل کر کے آئیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔